اٹھ کے اب جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ میں اب یہاں بلانا چاہوں گا محترم ریاض بیگ راج صاحب کو کہ وہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ اقبال کا جب حوالہ آتا ہے تو شاہین کا بھی آتا ہے۔ بہت سے لڑکوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاہین صرف شاید لڑکوں کے لیے، حالانکہ شاہین فرد کے لیے، انسان کے لیے۔ اور آپ حیران ہوں گی بچیاں اور بیٹیاں کہ جو شکار کرتا ہے نا وہ شاہین مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے۔ یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ صرف شکار کھاتے ہیں، اس لیے آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ سب شاہین ہیں۔ 1947 میں پاکستان بن گیا تو قائد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پہلی تقریر میں کہا کہ بن گیا ہے، اب اس کی تعمیر پہ لگ جائیں۔ ان کی یہ تقریر اس وقت جو میٹرک میں، ایف اے میں، جو یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اسٹوڈنٹس، بچیاں اور بچے، انہوں نے سنی۔ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کو مشن بنا لیا، تعمیر وطن کو۔ ایک لڑکا ماری روڈ کے اسکول میں پڑھتا تھا میٹرک میں، اس نے بھی اس کو اپنا مشن بنا لیا۔ وہ پڑھتا رہا اس مشن کے ساتھ، ذہن میں رکھے وہ میڈیکل کالج چلا گیا، وہاں سے ڈاکٹر بن گیا، پھر وہ سعودی عرب چلا گیا۔ وہاں اس نے اتنی محنت کی، اتنا نام کمایا کہ شاہی خاندان جو ہے انہوں نے اپنا معالج اسے بنا لیا۔ کنگ سعودی عرب کا جو تھا وہ انہیں اپنا بھائی کہتا تھا۔ واحد پاکستانی تھے یہ نوجوان جن کے لیے ایئرپورٹ آ کر بادشاہ سلامت کا طیارہ کھڑا رہتا تھا، انتظار کرتا تھا کہ میں نے انہیں لے کر جانا ہے۔ پھر وہ یہاں واپس آئے، لیکن ان کا دل جو ہے وہ سعودی عرب نہیں، پاکستان کے ساتھ دھڑکتا رہا۔ اور اس کے لیے انہوں نے اپنے ہم خیال لوگ جمع کیے، ایک میڈیکل سینٹر بنایا، پھر اس سے آگے بڑھے اور پھر سوچا کہ اس تعمیر وطن کا ایک ہی حل ہے کہ یہاں معاشرہ تعمیر ہو، اور معاشرہ تب تعمیر ہوگا جب افراد تعمیر ہوں گے۔ اپنی زندگی کا مشن بنایا کہ تعمیر افراد کے ذریعے تعمیر معاشرہ کرنا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سلطانہ فاؤنڈیشن بنا دیا۔ اس کا نام ہے ڈاکٹر نعیم غنی۔ ڈاکٹر نعیم غنی کی پوری زندگی کام اور کام اور کام، بس کام کے ساتھ جو ہے وہ اس میں اس طرح خوبصورت ہیرے کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ اقبال کی اس فریز کے ساتھ جب وہ سفر آخرت میں تھے تو ہاسپٹل میں بیڈ پر تھے، پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ قلم اور کاغذ منگوایا اور انہوں نے معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے اپنے خیالات لکھنے شروع کیے۔ آخری دم تک لکھتے رہے، کام کرتے رہے، ثابت کیا کہ قائد رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح پیروکار وہی ہے جو کام کام اور کام پر یقین رکھے۔ آپ ان کی زندگی دیکھیں، ان کے ساتھ چلنے والوں کی زندگی، کبھی موقع ملے تو پڑھیں یا سنیں جا کر کہیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ جو ہے وہ اس بات پر پختہ یقین رکھتے تھے کہ عمل پہ ہم مسلسل عمل کرتے تھے، محبت کرتے تھے، فاتح عالم تھے، اور بچیوں کے اسکولوں اور کالجوں میں جب جاتے تھے تو وہ ان کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ آپ بھی سارا کچھ بن سکتے ہیں۔ بیٹی آپ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی گورنر بن سکتی ہیں، آپ آرمی کی جرنیل بن سکتی ہیں، آپ ڈاکٹر بن سکتی ہیں، انجینئر بن سکتی ہیں، پائلٹ بن سکتی ہیں، کمانڈو بن سکتی ہیں، ڈاکٹر بن سکتی ہیں، سی ایس بی آفیسر بن سکتی ہیں۔ کیونکہ وہ آپ کو پتہ کیا کہتے تھے؟ سلطانین۔ کیا کہتے تھے؟ یہاں جو پڑھتے ہیں لوگ، جو لڑکے ہیں وہ سلطان ہیں، جو بچیاں ہیں وہ سلطان آئے ہیں، اور سلطان ہوتا ہی شاہین ہے۔ جو شاہین نہ ہو وہ سلطان نہیں ہو سکتا۔ سلطان ہی تو آگے دیکھتا ہے، سلطان ہی اپنے لوگوں کے لیے راستے بناتا ہے، سلطان ہی رعایا کی حفاظت کرتا ہے، سلطان ہی محبت سے لوگوں کو جوڑے رکھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شاہین جو ہے اس کی بڑی صفات پڑھی آپ نے۔ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے پتھروں پہ مار کر اپنے پنجے توڑتا ہے، پھر اپنے پر نوچتا ہے، اور اس کے بعد ایک حالت میں چلا جاتا ہے۔ کوئی اسے 6 مہینے لگتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اس کے نئے پر اگتے ہیں، پھر اس کے نئے پنجے اگتے ہیں، وہ پھر بلند پروازی کے لیے اڑتا ہے۔ یہاں سلطانہ فاؤنڈیشن کے ساتھ جن لوگوں نے کام کیا وہ زندگی کا ایک فیز گزار کر آئے تھے، انہوں نے اپنے پر توڑے،
اپنے پنجے توڑے، نئے پر لیے، نئے پنجے لیے، نئی پرواز بھری اور سلطانہ فاؤنڈیشن بن گئے۔ آج وہ لوگ بہت سے ان میں سے نہیں ہیں، خود ڈاکٹر صاحب بھی جنت نصیب ہوئے، جنت بری ہوئے، ان کے ساتھ والے جو ہیں بہت سے چلے گئے، چند ایک لوگ بچے ہوئے ہیں یہاں پر، وہ موجود ہیں، وہ اس مشن کو آگے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بظاہر آپ کو عام سے لوگ لگتے ہیں، ڈاکٹر نعیم غنی انہیں درویش کہتے تھے، درویش صفت کہتے تھے۔ ان کے بارے میں اقبال نے کہا، نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یہ وہ ڈاکٹر نعیم غنی اور ان کے ساتھی تھے جنہیں قرآن نے نفس مطمئنہ کہا، جنہیں اقبال نے مرد مومن کہا، جنہیں قائد اعظم نے نیشن بلڈر کہا۔ آپ خوش نصیب ہیں، اس ادارے کے اندر ہیں، یہاں نہ کوئی سٹیٹس پوچھتا ہے، نہ دولت پوچھتا ہے، نہ غربت پوچھتا ہے، نہ علاقے کی تقسیم ہے، نہ زبان کی تفریق ہے۔ آپ سب سلطانین ہیں الف سے لے کر یہ تک۔ ہم نے امید کے چراغ روشن کرنے۔ اس سیمینار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آج کے نوجوان کو سنب کرتے پھریں، کہیں یہ تو موبائل سے ہی نہیں نکلتا، یہ تو ہر وقت بچیاں جو ہیں وہ دیکھتی رہتی ہیں کہ آج کل ڈیزائن کون سا ان ہے اور کون سی اداکارہ نے کون سا سوٹ پہنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نوجوان جو ہیں وہ تو وقت ضائع کرتے ہیں، ان کو ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے۔ یہ ان کا قصور نہیں ہے، آپ کے دل دھڑکتے ہیں، آپ کی آنکھیں چمکتی ہیں، آپ کے ماتھے سے روشنی پھوٹتی ہے۔ آپ ارادہ کریں جو کر سکتی ہیں، آپ کر سکتے ہیں سارا کچھ۔ آپ شاہین ہیں لیکن آپ کو فضا کرگس کی دی گئی ہے۔ یہ ہمارا قصور ہے، آپ کا قصور نہیں ہے۔ یہ ہم ہیں جنہوں نے آپ کو خاک بازی کا درس دیا ہے، شاہین صفت بننے نہیں دیا۔ علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے ہمیں شاہین صفت بنایا تھا۔ 75 برس تک وہ سفر جاری رہا۔ آج وہ سفر ختم ہو گیا، ہم آپ کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ اس پاکستان کا مقصد کیا ہے۔ ہم ساتھ لے کر چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ جنریشن گیپ ہم نے پیدا کیا ہے سر، کسی اور نے نہیں پیدا کیا۔ ہم نے اپنے بیٹوں بیٹیوں کو کرکس بنایا ہے، گدھ بنایا ہے۔ ہم نے ان کو تازہ شکار کرنے، زندگی کی اچیومنٹ حاصل کرنے کے قابل نہیں بنایا، اس لیے آج ہم ان سے شاکی ہیں۔ شکوہ ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو سزا دینی چاہیے۔ ان کا کوئی قلعہ نہیں ہے، یہ واللہ یہ عقابی نگاہ رکھتے ہیں، یہ شاہین صفتیں، یہ جھپٹنا پلٹنا جانتے ہیں۔ ان کی زندگی میں بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے، یہ اس ملک کو زیرو سے اٹھا کر اوپر لے جا سکتے ہیں۔ کانٹے سے کوہٹا تک سفر کرنے والوں کی اولادیں بیکار نہیں ہو سکتی۔